امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر قالیباف آمنے سامنے، کیا ابنائے ہرمز پر بڑا ٹکراؤ ممکن ہے؟ آج امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ فوری طور پر ابنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کا محاصرہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنی نیوی کو آبنائے ہرمز کے داخلی اور خارجی راستے پر تعینات کرے گی، اور وہ اس طرح سے تعینات ہوگی کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز داخل نہیں ہوگا اور کوئی جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو ٹیکس دینے والے ہر جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں روکا جائے گا، یعنی آبنائے ہرمز سے باہر جو بھی ایسا جہاز نکلے گا جس نے آبنائے ہرمز سے محفوظ طریقے سے نکلنے کے لیے ایران کو کوئی ٹیکس دیا ہوگا تو اس جہاز کو امریکہ کی نیوی روکے گی۔ بین الاقوامی میڈیا میں اس طرح کی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ایران ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے $2 ملین تک ٹیکس لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو ٹرمپ ایسے جہاز کو روکنے کی بات کر رہا ہے جس نے ایران کو یہ ٹیکس دیا ہو، اور آبنائے ہرمز کے باہر ایسے جہاز کو روکا جائے گا۔ ایران کے اسپیکر قالیباف نے رد عمل دیا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ قالیباف کا الزام یہ ہے کہ امریکی حکام ایرانی وفد کا اعتماد حاصل نہ کر سکے۔ کیا خطہ بڑی جنگ کی طرف دوبارہ بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ جو 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہوا ہے یہ ختم ہونے والا ہے؟ کیا اسلام آباد مذاکرات میں اناؤ کی جنگ نے امن معاہدہ نہیں ہونے دیا؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ اس طرح سے آبنائے ہرمز کو سیل یا کلوز کر دے گا کہ کوئی جہاز بھی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا، یعنی کوئی بھی ایسا جہاز جو گلف سے تیل لے کر نکلے اور ایران کو ٹیکس بھی دے اور وہ آبنائے ہرمز سے نکل کر دنیا کے کسی بھی ملک کی طرف جانے کا ارادہ رکھے، تو امریکہ ایسے جہاز کو روک لے گا۔ ویسے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے امریکہ ایران کو سزا دینے جا رہا ہے کہ ایران اپنا تیل دنیا کو نہیں بیچ سکے گا، لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک امریکہ کے اتحادی ہیں اور جن کی معیشتوں کا دار و مدار تیل کی ایکسپورٹ پر ہے، وہ ممالک کیا کریں گے؟ ایک طرف ان کو ایران آبنائے ہرمز سے نکلنے نہیں دے رہا، اور اگر وہ وہاں سے ٹیکس نکل کر نکلے بھی تو امریکہ کی نیوی ان کو روک لے گی۔ امریکہ اور ایران کی جنگ سے جو گلوبل ٹریڈ متاثر ہوا ہے، کیا اس کے مزید متاثر ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا ٹرمپ کا یہ اقدام اس مسئلے کو مزید ہوا نہیں دے رہا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور میرے YouTube چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔